کہ تمہارا اپنے نبی سے تعلق نہیں ہے، لیکن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرد کا، کیا مرد کیا عورت کیا بچہ کیا جوان کیا بوڑھا، جو بھی رسول اللہ کی امت ہے، آج ایک ایک امتی کا تعلق حضور کی ذات سے قائم ہے۔ سبحان اللہ۔ اب کوئی پوچھے کہ تعلق کیسے قائم ہے، میں اس کی دلیل دیتا ہوں۔ تعلق قائم ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ تعلق کا قائم ہونا کسے کہتے ہیں؟ اگر کسی عرصے سے آپ کا دوست سے رابطہ منقطع ہو، پھر بحال کیسے کرتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اس کو سلام کرتے ہیں، بذریعہ خط کر دیں، بذریعہ قاصد کر دیں، اور بذریعہ ٹیلی فون کر دیں، براہ راست اس سے بات کر لیں۔ آپ کا سلام اس کے پاس پہنچ جائے، اس کا سلام آپ کے پاس پہنچ جائے، آپ کی براہ راست گفتگو ہو جائے، وہ آپ کی بات سن لے، آپ اس کی بات سن لیں، دعا سلام جاری ہو جائے، تو پھر کہتے ہیں کہ رابطہ اور تعلق بحال ہو گیا۔ اور آپ اس دائرے میں اتر کر یہ سمجھیں کہ اللہ نے میرے محبوب کے لیے امام الانبیاء صاحب المراج والتاج رحمت عالم شفیع المذنبین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب دو عالم کے لیے اللہ نے درود و سلام کا ایک ایسا نظام دنیا میں قائم کر دیا جو آسمانوں سے لے کر زمین تک پھیلا ہوا ہے۔ اس درود و سلام کے نظام کے ذریعے رب کعبہ کی قسم ہر امتی کا تعلق حضور سے آج بھی قائم ہے۔ اور کیسے قائم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی ایک پوری جماعت ہے جن میں جو انسان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہے، لیکن ایک فرشتہ ایسا ہے جو اللہ نے مخصوص فرشتہ ہر آدمی کے لب پہ بٹھایا ہے، اور اس کی صرف ایک ڈیوٹی ہے، بس اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ باقی فرشتے ہیں وہ ہماری نمازیں لکھتے ہیں، وہ ہمارا روزہ زکوٰۃ اور حج لکھتے ہیں، اور باقی باتیں تعریف کر کے وہ اللہ کی بارگاہ میں موقع بموقع پیش کرتے ہیں۔ لیکن یہ محبت کا وہ نظام ہے، اللہ نے خاص ایک فرشتہ ہمارے لب پہ بٹھایا، اور جب بھی انسان رسول اللہ کی ذات پہ دروشی پڑھتا ہے وہ فرشتہ اٹھا کے بارگاہ رسالت میں پہنچاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ عند قبری فسمیتہ، اور یہ صرف ایک قاصد کی حد تک نہیں ہے کہ وہ فرشتہ سلام پہنچا دیتا ہے، فرمایا کہ یہ تعلق اس حد تک بحال ہے، اگر میرے روزے پہ آ کے اور میری قبر اثر کے قریب آ کے، میرے روزہ مبارک پہ آ کے، میری سنہری جالیوں کے قریب کھڑے ہو کے سلام پڑھو گے، میں محمد اسے خود سنوں۔ ومن صلی علیہ نائن، اور جو کوئی دور سے کھڑے ہو کے مجھ پہ درود و سلام بھیجے گا، ابلغتہ، پھر اللہ کا ایک تکوینی نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کے ذریعے وہ درود میرے تک پہنچاتا ہے۔ تو آج بھی بذریعہ سلام اور بذریعہ درود یہ امت اپنے باپ کے نام کے ساتھ فلاں ابن فلاں کے ساتھ اس کی حاضری بارگاہ رسالت میں کرتی ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے مدینہ تو تاریخ مدینہ کے نام سے جو کتاب لکھی ہے، اس میں جو آخری فصل شیخ نے قائم کی ہے، میں اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ شیخ نے درود شریف کے فضائل اور اس کے فوائد پر جو بے انتہا فائدے درود شریف کے نقل کیے ہیں، اس میں شیخ نے فرمایا کہ درود شریف سے اللہ کا امر پورا ہوتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن امتی کو چاہیے کہ جب وہ حضور کی ذات پہ درود پڑھے تو وہ کس نیت کے ساتھ پڑھا کرے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں، ساری نیتیں اپنی جگہ، فرمایا جب حضور کی ذات پہ درود پڑھے تو نیت ہونی چاہیے کہ میری حاضری رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھتی ہے، وہاں میرا بھی نام لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ میرے والد کا نام لیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں ابن فلاں نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ پھر میرے پیغمبر کی شان رحمت سے یہ بات بہت بعید ہے کہ رسول اللہ سلام امتی کا پہنچے اور آپ جواب نہ دیں۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے فضائل درود شریف میں یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ جب ہمارا سلام پہنچتا ہے حضور جواب بھی دیتے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برصغیر پاک و ہند کے سب سے زیادہ محتاط
اور نقاد عالم دین کے جنہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دلائی ہے، اور جس کا قلم انتہائی محتاط چلا ہے، اور جس کی زبان میں بہت احتیاط چلی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے اپنی خطبات میں یہ حدیث نقل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ میری ولادت بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری وفات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ پوچھنے والے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ولادت کا خیر ہونا تو سمجھ میں آتا ہے، آپ دنیا میں آئے تو قرآن اترا، آپ دنیا میں آئے تو وحی اتری، آپ دنیا میں آئے تو جبریل آیا، آپ دنیا میں آئے تو امت کو بہت کچھ آپ کے آنے سے ملا، لیکن جب آپ دنیا سے چلے گئے جبریل کا آنا ختم ہو گیا اور صحابیت کا باب ختم ہو گیا، تو آپ کی وفات کیسے بہتر ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب میں اللہ کا یہ پیغام اجل قبول کر کے اپنے روزہ میں اپنی قبر اثر میں چلا جاؤں گا اور تمہارے نامہ اعمال میرے اوپر سوار اور جمعرات کو پیش ہوں گے، میں جو تمہارے نیکیاں دیکھوں گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاؤں گا، اور جب میں تمہاری خطاؤں سے مجھے آگاہ کیا جائے گا تو میں تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں۔ جب آج بھی حضور اپنے روزے میں اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہیں اور امتی کا سلام حضور کو پہنچ کے پھر وہاں سے جواب بھی مل رہا ہے، اگر پوری دنیا میں کوئی امت یہ کہہ دے کہ ہمارا نبی سے اس انداز میں تعلق قائم ہے تو وہ بتلائے۔ اس لیے ہم اس نبی کی امت ہیں کہ جس کی ولادت بھی خیر تھی اور جس کی وفات بھی خیر تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ اثر کے اندر، آپ بالخصوص اور بالعموم تمام نبی اپنے روزہ اثر میں زندہ ہے، اور یہ درود و سلام کا نظام صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ اللہ نے فرشتوں کے لیے قطار باندھ رکھی ہے۔ ساتوں آسمان کے اوپر اس نے ایک بیت المعمور اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کے لیے جائے مطاف بنایا، اور روزہ رسول زمین کے اوپر قائم کر کے انہی 70,000 کو صبح بھی، انہی 70,000 شام کو بھی اللہ اپنے محبوب کے روزہ اثر پہ صلاۃ و سلام کے لیے اللہ بھیجتا۔ آج کہتے ہیں وہاں کیا کرنے جائیں گے؟ میرے محبوب نے فرمایا کہ من حج فلم یزرنی فقد جفانی، جو حج کو آیا اور میری زیارت کو نہ آیا اس نے میرے سے بڑی بے وفائی کی۔ من زارنی بعد مماتی، آخری حدیث نقل کر کے جا رہا ہوں، من زارنی بعد مماتی فکانما زارنی فی حیاتی، کہ جو میری وفات کے بعد میرے روزے اثر کی آپ کے زیارت کر لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے جیسے اس نے میری زندگی میں زیارت کی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا جب یہ حدیث پڑھتے ہیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ رسول اللہ کی زندگی میں آپ کی زیارت کرنے والا تو صحابی بن جاتا ہے، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کے روزے کی زیارت کرنے والا تو صحابی نہیں بنتا، پھر وفات سے پہلے اور وفات کے بعد زیارت ایک جیسی کیسی ہو گئی؟